الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے معمولی ایذا کے علاوہ وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ پچھلی آیہ کریمہ کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ یہود کے کچھ لوگوں نے اپنی برتری بیان کی کہ آج جس شریعت پر مسلمان عمل پیرا ہیں ہم اس سے بہتر شریعت رکھتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کنتم خیر امہ، تم بہترین جماعت۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں بھی وہ پہلو کہ جو ان میں سے جنہیں یہ شرف نصیب ہوا اہل کتاب میں سے کہ وہ ایمان لے آئے، تو جو یہود و نصارہ تھے وہ اس بات سے بڑے غصے میں تھے کہ جی ہمارے ماں جو ہے ساتھی تھے، اہل کتاب تھے جو ہمارے مذہب کے ماننے والے تھے، یہ کیوں اسلام لے آئے۔ اور پھر مسلمانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی بنیادیں رکھیں، اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھیں اور ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم فرمایا، وہ بھی بہت بڑی تکلیف تھی، چونکہ ہم جو مرضی کہتے رہیں قرآن کریم یعنی دین اسلام کے احکامات کے باہر انصاف نہیں ہے۔ انصاف نام بھی جو ہے وہ اپنے نام کے جو ہے اصل کھو دیتا ہے اگر اسلامی اصول اس میں نہ۔ اسی لیے تو آج دنیا میں کہیں بھی کسی پہلو سے بھی کوئی بات اچھی ہے تو اس کی اصل قرآن و حدیث سے ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، یا آپ کی سنت خیر الانام سے ہوگی۔ تو پھر یہ بھی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ عین مدینہ منورہ میں دو بڑے یہود قبائل بستے تھے، گرد و پیش آبادیاں تھیں، خیبر کا قلعہ بڑا مشہور ہے، اور پوری کوشش کرتے تھے کہ جو مشرکین مکہ ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح غصہ دلائے رکھیں، ان کی مدد کیے رکھیں۔ بلکہ مکہ المکرمہ میں بھی کئی ایسے اعتراضات ہیں جو اہل مکہ نے یہود علماء سے جا کر وہ سوال حاصل کیے اور اعتراض کے پہلو میں لا کر اور ایسے سوال جانے کہ شاید جن کا جواب نہ ہو سکے، لیکن اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء جلوہ افروز ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ آپ جلوہ افروز تھے اور سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، آپ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، آج کو اٹھے اور سوال لے آئے، قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ معمولی ایذا کے علاوہ تمہیں وہ کوئی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو وہ یہ اندیشہ رکھتے تھے، پیدا کیے رکھتے تھے، اور اندیشہ کیا جاتا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے نقصان دے گی۔ جنگ خندق میں بھی وہ جو سارا لشکر مدینہ منورہ پر امڑ آیا تھا، اس میں بھی یہ جو اہل خیبر ہیں اور یہود ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ معمولی ایذا کے علاوہ وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ان سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی نقصان بھلے وہ ناگواری آپ اسے کہہ لیں، لیکن وہ جو بنیاد ہے اسے نہیں ہلا سکے گا کوئی۔ تو جب قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا اور شان نزول جو موقع ہے یا جو معاملہ پیش آیا ہے وہ ہو، لیکن دو بنیادی اصول یہاں سے واضح ہو جاتے۔ ایک وہ جو قرآن کریم کا ماننے والا نہیں ہے
کبھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے ماننے والے کو نقصان پہنچا سکے سوائے معمولی ایذا کے۔ اب بہت بڑا سوال یا بہت بڑا پہلو آج ہمیں پیش آتا ہے کہ جی مسلمان تو ہیں، وہ زیر تسلط ہے، اور تسلط ان کا ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ لن یضرکم الا اذا، کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں معمولی ایذا۔ دنیا اسباب سے ہے اور سبب میں یہ زیر و بم ساتھ زندگی کا حصہ ہے، جیسے خوشی غمی ہے، جیسے صحت اور بیماری ہے، اسی طرح کامیابی بھی ہے، ابتلا بھی ہے۔ تو جو دو جماعتیں قرآن بیان فرما رہا ہے جس کا تسلط ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اور جن پر تسلط ہے یعنی اہل ایمان، کیا وہ ایمان کی بنیادوں پر قائم ہے؟ جب آپ یہ جائزہ لیں گے تو بڑی واضح سمجھ آ جائے گی کہ قرآن نے صاحب ایمان سے یہ حکم ارشاد فرمایا، یہ وعدہ ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ایمان کے ساتھ منسلک۔ دعوے ایمان کے ساتھ یا اعلانیہ اور صدق نو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حلیہ لباس آپ دعویٰ کرتے رہیں تو یہ دعویٰ اس بات پر صادق نہیں آئے گا جہاں حقیقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے تو آج ہم جب اپنے حکمرانوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے طبقات کو دیکھتے ہیں تو لباس، انداز گفتگو کوئی سمجھ نہیں آتی سوائے رنگ کے یا حلیوں کے کہ یہ کس جگہ کا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ سارے بڑے جدید جو ہے انداز زندگی، اور جدید سے مراد ہم نے زندگی کو جدت کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایجادات ہوتی۔ تو وہ جو لباس، وہ جو تمدن، وہ جو انداز، وہ جو گفتار ہے، اسے آپ دیکھیں تو وہ غیر کا مسلمان اپنائے ہوا۔ تو جب اس بنیاد پر نہیں ہے تو یہ اصول ہے کہ کوئی شے بنیاد سے ہل جائے تو وہ سلامت نہیں رہتی۔ بہت تکڑی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہلا دیں، کھوکھلی کر دیں، وہ گر جاتی۔ بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں اور بڑی قوی فوجیں، ان ممالک میں ان کی بنیادی جو سٹرکچر ہے اسے ہلا دیا جاتا ہے، وہ اپنے وزن سے گرنا شروع ہو جاتی۔ اور ایسی صورت آج ہمیں بھی پیش ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کی جو بنیادیں ہیں انہیں ہلایا جائے۔ اگر میدان میں مسلمان سے نہیں لڑا جا سکتا تو میدان سے پہلے جہاں وہ آرام میں ہے، جہاں وہ غافل ہے، وہاں اس پر حملہ کیا جائے اور بنیادیں کھوکھلی کی۔ اور مسلمان جب بعمل ہوتا ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا، چونکہ اسے تنبیہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ خبردار اور خیال رکھنا کہ غافلوں میں سے نہ ہو۔ غفلت تب طاری ہوتی ہے جب بندہ دینی احکام سے دور ہو جاتا۔ اب وہیں آپ مثال دیکھ لیں کہ کتنی کوشش کی یہود و نصارہ نے کہ مدینہ منورہ کو جو ہے تباہ کر دیا جائے، اس نوزادہ ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، آپ کے رفقاء کو نقصان پہنچایا جائے۔ پوری کوشش کی، کچھ نہیں کر سکے، خود تباہ ہوئے، اپنے ہاتھوں اپنے گھر خالی کر کے باہر نکلے۔ آپ خیبر کا واقعہ دیکھیں نا جو خندق کے بعد پیش آئے۔ قرآن جو فرما رہا ہے عین وہ حقیقت جو ہے، جو اعتراض معترض تھے انہوں نے بھی وہ حقیقت دیکھی، اور جنہیں قرآن کریم جن پر معاملات پر شان نزول میں یہ آیات آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، وہاں انہوں نے بھی دیکھی، یعنی اہل ایمان نے بھی دیکھی اور اہل کتاب جو کافر و مشرک تھے ان سب نے بھی دیکھی، اور کچھ نہ کر سکے سوائے وہ جو سازشیں کرتے رہے اور ایک غبار کھڑا کرتے رہے، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی لا ينصرون، کوئی نصرت کا پہلو انہیں حاصل نہیں ہو۔ تو میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو، اور جو قرآن کریم فرما رہا ہے
اسے دیکھا جائے تو آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھیں، اور جو دعوی اہل کتاب ہونے کا کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، تو آپ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھیں تو پھر حیرانگی ہوگی اللہ کیا فرما رہا ہے، اور ہم خود بحیثیت مسلمان دعوی ایمانی کے ساتھ جو ہے اعتراض ایسے کر رہے ہیں جو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی نص کے خلاف جاتے ہیں۔ لیکن یہ بدبختی ہے کہ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے اس کے مطابق بھی تو ہو۔ دنیا اسباب سے ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے، اور جب اسباب کی بات آئے گی تو اسباب میں اور جسے اللہ نے اسے انسان کو پیدا فرمایا اس کی ذہنی استعداد الگ ہے، اس کی وجودی، اس کی حیثیتیں کتنی ہی فرق ہیں ایک دوسرے کی نسبت۔ گو مخلوق ایک ہے لیکن حیثیتوں اور استعداد کے پہلوؤں میں بہت فرق ہے۔ جب کوئی پسند کرے، ضروری نہیں ہے کہ جس بات یا جس پہلو کو وہ پسند کر رہا ہے دوسرا جو ہے اس پہلو اور اس بات کو ویسے ہی پسند کرے۔ تو عین ایک گھر میں بھی دو جو افراد ہیں ان کے مابین بھی ایسا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کے انکار کا سبب بن جائے اور جھگڑا ہو جائے۔ دنیا کے جتنے قوانین، میں نے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ اداریہ لکھا المرشد کا آئینی جو تحقیق ہے اس کے متعلق، تو قدیم جو دستور مجھے ملے ان میں جتنی سرچ کر سکا تو جو کسی حد تک معلوم ہیں وہ رومن امپائر کے قدیم جو قوانین تھے، تو اس میں بھی میں حیران ہوا کہ وہ جو دستور اور قانون جسے کہا جا رہا ہے اس کے اطلاق کے بعد لوگ جانوروں کی طرح لڑایا جاتا ہے اور گرد و پیش بیٹھ کر جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں، خواتین، حضرات، فیملی سارے بیٹھے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ غلاموں کو اس طرح لڑا رہے ہیں، پنجروں میں بند کر رہے ہیں۔ تو یہ دستور، پھر آپ جتنی بھی دنیا کے آئین ہیں آج تک ہیں یا آج ہیں ان کا آپ جائزہ لے لیں، جو حصے انسانیت کے فلاح کے ہیں ان حصوں کو اٹھا کر تحقیق کیجیے گا، وہ آپ کو قرآن و سنت کی مطابقت میں ملے گی، بھلے جس نام سے بھی وہ اطلاق کرتے رہیں۔ اور جو حصے قوانین کے قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے ان کا نتیجہ آپ وہاں دیکھ لیں کہ ان کے نتائج میں کیا انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اسی سود کو لے لیں، یہ جو سودی نظام ہے یہی یہود کی جو سازش ہے کہ پوری جو دنیا ہے اس کو سودی نظام میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی کاغذ اٹھائے پھرتا ہے کہ یہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور جب اس کی بنیاد کاٹ دی جائے کہ آج سے یہ کاغذ قابل قبول نہیں ہے تو وہ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اس کی حیثیت کو نہیں رہتی۔ وہ کون سا روپیہ اور پیسہ ہے جس کی اصل ہے ہی نہیں اور اسے پیسہ کہا جا سکے؟ اب اسے مزید اسے گرفت کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کے نام دے کر، کرنسی جیسے کرپٹو کرنسی اور اس طرح کے نام دے کر، کہ کاغذ کا ٹکڑا بھی کون آ رہا ہاتھ میں، ایک ڈیجیٹل سکرین ہے اس پر ڈیجٹ ہے، ان ڈیجٹ کو حذف کر دو تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ کسی کے پاس وہ تکلف جو اس پرنٹنگ کا ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور آپ مجھے بتائیں جس شے کی اصل نہیں ہے اسے دولت کا نام دے کر اسے شرعاً مجھے بتائیں کہ اس پر شرع کیا حکم دے گی؟ وجود ہی نہیں ہے۔ پھر پورا نظام جو ہے وہ سود پر ہے۔ آپ مسلمان ممالک پر سود کے جو اثرات ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ غیر مسلموں پر چلے جائیں۔ میں نے جا کر دیکھا ہے، میں نے یورپ میں سفر کیا ہے، میں نے امریکہ، انگلینڈ، سارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بڑے یا جو لیڈنگ رول میں ان سب میں سفر کیا، اور وہاں کے اسفار میں اور مختلف نشستوں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں اتنا تو مشین جو ہے وہ اپنے مطابقت کے وقت کے ساتھ حرکت نہیں کرتی جتنی انہیں کرنی پڑتی ہے۔
گھر ان کا نہیں، گھر کی جو سامان ہے وہ ان کا نہیں، جو سواری جس پر بیٹھے ہیں وہ ان کا نہیں، ہر شے بینک کی ہے۔ ایک دن انہیں نوکری سے اگر وہ فارغ کر دیا جائے، دوسرے دن ان کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی۔ اور جدت کی جو حصے ہیں وہ اس طرح کر کے وہ انہیں دیے گئے ہیں کہ وہ اس میں محو ہے۔ لیکن اگر کسی کی ذاتی زندگی کا آپ جائزہ لیں اور 24 گھنٹے کا جائزہ لیں تو آپ کو ترس آئے گا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے، نہ انسان ہے، ایک مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ اور وہ جو انفرادی رخ دے دیا گیا ہر ایک کو، لاکھوں یا کروڑوں کا شہر ہے لیکن کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو جب تک تعفن نہ پھیلے کسی کو کوئی معلوم نہیں، یا کوئی ضرورت ایسی پیش نہ آ جائے بلنگ کی یا کسی سرکاری جو حکم کی، کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ یہاں جو اس گھر میں رہتا ہے وہ۔ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ عین جہاں آپ رہتے ہیں عین ہمسائے میں سالوں لوگ رہتے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دوسرا کون ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہاں کون ہے، کسی کے دکھ سکھ کا کوئی کسی کو نہیں۔ تو ایک اجتماع ہے لیکن ایسا آئسولیٹڈ ہے، ایسی انفرادی کیفیت میں اجتماع چلا گیا کہ ہر کو اپنی زندگی جی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور سودی نظام نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی معلوم نہیں کہ وہ کیسے پوری ہو۔ افسوس ہوتا۔ پھر جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ وہ سودی نظام کے باہر کوئی قدم نکالنا نہیں چاہتے۔ کسی کا خوف ہے، ذاتی مفادات ہیں، آپ کوئی نام دیتے۔ میں کسی جماعت یا کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں پورے جو ہمارا حلیہ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں میں اس کی بات۔ اب جب آپ دنیا میں کھو گئے تو پھر دنیا میں کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے ضابطوں کو کیا کہتے ہیں کہ قانون کس کا ہے؟ جس کی طاقت ہے۔ پھر اسباب سے دنیا ہے، وسائل سے دنیا ہے۔ جب آپ دنیاوی وسائل بھی اور اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے تو یقیناً آپ کمزور ہوں گے اور نحیف ہوں گے۔ تو جس کے پاس طاقت ہوگی پھر وہ ویسا کرے گا جیسا وہ چاہے گا، اور آپ مجبور ہوں گے اس کی ہاں میں ہاں کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کسی کو پوری قوم اور پورے ملک کو انصاف کے نام پر تباہ کر دیا جاتا ہے، اور انصاف کے نام پر پوری قوم محکوم کر کے دوسری قوموں کو ان کا حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا میں نہیں ہو رہا؟ وہ انصاف کے قوانین کہاں جاتے ہیں جو جانوروں پر ڈھونڈے جا رہے ہیں اور بچوں اور انسانوں اور عورتوں پر نہیں ڈھونڈے جا رہے؟ تو کیا دنیا دیکھ نہیں رہی؟ ہے جرت کسی میں کوئی بات کرے؟ کیوں؟ اپنے مفادات میں پھنسے ہوں۔ اب ملک کا مفاد ہے یا کسی کی ذات کا مفاد ہے، پوری قوم کا مفاد ہے یا کسی فرد کی بات ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا رخ کیا ہے۔ تو جب آپ دنیا کی بات کریں، آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچیں۔ ہمارا مزاج ایسا ہوگا کہ ہم اعتراض بھی کرتے ہیں اور بڑا متشدد سا مزاج ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو حقائق ہیں زندگی کے، ان کو دیکھیں، چونکہ قرآن فرما رہا ہے لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ سارا دیکھیں نا جو فرما رہا ہے، معمولی اذا کے علاوہ وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ یہ آیا کریمہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور قرآن کریم کو واقعات کا نہیں کہ واقعاتی کتاب ہے، یہ ایک فیصلہ ہے اور ایک ایسا قانون قدرت ہے کہ جب اس کے مطابق جو ہو رہا ہوگا نتائج وہی ہوں گے جو یہ بیان فرما رہا۔ تو آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنی حالت اظہار دیکھتے ہیں، تو ہم تو اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم مار کھانے کا گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں نا جی، اب دنیا کے ضابطوں میں اور اسباب میں
اسباب دنیا جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ جدھر مرضی ہے جس کو ہانک رہا ہے وہ سارے ادھر جا رہے۔ ہم نے دنیا کے اصول اور ضابطے بھی اس طرح چھوڑے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی گھسٹ رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ دینی اصول پر اگر واپس کھڑے ہو جائیں، یہ تاریخ ہماری شہادت دیتی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی حکم جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس میں حقوق پامال نہیں ہوتے، اور فرائض کی ادائیگی جو ہے اسے یقینی بنایا جاتا ہے۔ انسانی معاشرے کی یہ بنیاد ہوتی ہے کہ وہاں حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہوں اور فرائض یقینی بنائے جائیں۔ تو اس انداز پر جو معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ترقی کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان محکوم ہیں، تو مسلمان کس بات پر مسلمان ہیں؟ کیا حروف کے مجموعے سے ہیں یا اس بنیاد پر ہیں وہ ایمان جو اللہ جل شانہ حکم دے رہا ہے ان عقائد پر ہے؟ تو جب وہ نہیں ہے تو جس کے پیچھے چل رہے ہو اس کے محکوم ہی ہو گئے نا۔ تو ہمارا تو وہ انداز ہو گیا ہے کہ نہ کو اپنا رہا ہے اور جن کے پیچھے چل رہے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، بلکہ کسی طرف کے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج بھی آپ غور کریں، آپ کسی نشست میں کوئی رائے دے دیں، وہاں پر جو اختلافی بات ہوگی وہ اتنی شدید ہوگی کہ فریقین حل تلاش نہیں کرنا چاہیں گے، فتح اور شکست چاہیں گے۔ اس طرح امن پیدا ہوتا۔ کوئی بھی مثبت پہلو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم سے باہر ڈھونڈا جائے۔ تو ہم ساری اپنی تعمیر اور اپنا مقدر قرآن کریم کا اقرار کرتے ہوئے ڈھونڈ قرآن کریم سے باہر رہے۔ سمجھے نتائج 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ بدر میں آلات حرب نہیں ہیں، چھڑیاں ہیں، کہیں ہاتھوں میں چھڑیاں بھی نہیں ہیں، اور زرہ بند لباس لوہے کا اور آلات حرب ہر طرح کے لیس اسلحے سے، اور لگ بھگ 1000 کی تعداد، اور جنہیں وہ زرہ بند اور اسلحہ لیس کر کے لائیں وہ سارے جنگی جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں اور وہ لڑنا جانتے ہیں، لڑاکا لوگ ہیں۔ اور اس طرف آپ دیکھیں کہ کتنے کم سن بھی شامل ہیں، کتنے بزرگ شامل ہیں، کتنے کم سن شامل ہیں، اور بڑی تھوڑی تعداد تھی جو جنگی مہارت رکھتی ہو، ظاہری اسباب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عریش بدر میں دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ اب ان ہستیوں کا ایمان اتنا پختہ ہے، اس درجے کی اقتداء ہے اور اس درجے کا ماننا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، کہ اللہ کا حبیب شہادت دے رہا ہے کہ اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ مسلمان نہیں فرمائے، سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ تو کوئی نہیں بگاڑ سکا ان کا کچھ۔ غیبی مدد بھی ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بڑے وجود کے تھے، تو وہ اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کو آئے، اور جو قیدی کیے گئے تھے ان میں وہ قیدی بھی تھے۔ بعد میں وہ ایمان لے آئے، اللہ کریم نے احسان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ تو اتنے مضبوط وجود کے ہیں، اور جو بندہ آپ کو پکڑ لایا باندھ لایا اس کو تو چھوٹا سا وجود ہے۔ تو وہ فرماتے تھے مجھے اس نے نہیں باندھا، کوئی اور تھا جس نے باندھ دیا، یہ تو پھر بندیوں کو پکڑ کر لایا ہے۔ ایسی ہے بھی مدد۔ قرآن شہادت دیتا ہے فرشتوں کی جماعتوں کا آنا اور جانا۔ اللہ کی دنیا ہے بھائی، حضرت فرمایا تھے کہ رب کی دھرتی، بھائی یہ رب کی دھرتی ہے، رب کا مانو گے
تو پھر رب کا نظام نافذ ہوگا، اور جب رب کا نظام نافذ ہوگا پھر تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ قرآن کیا فرماتا ہے شہید کے بارے میں مجھے بتاؤ؟ خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ جسے مار دیا جائے اسے کیا کہتی ہے دنیا؟ کہ وہ شکست خوردہ ہو گیا، وہ ہار گیا، مارا گیا۔ اللہ کے حکم پر جو گردن کٹا دے اسے بھی اللہ فرماتا ہے خبردار مردہ نہ کہنا، اس کی حیات سے تم واقف نہیں۔ تو کسی صورت کسی پہلو آپ جو ہے شکست نہیں کھاتے، لیکن وہ بنیاد تو چاہیے۔ عہد صحابہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ متصل زمانوں کو آپ نے عظمت بیان فرمائی ہے الگ ترتیب، لیکن اصول تو سارے بھائی۔ آج بھی اس راہ کا کوئی مسافر ہوگا اس کو ویسے حالات پیش آئیں گے۔ آج بھی جو انحراف کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو مقابل آئے گا اس کی بھی حالات دیکھتے رہنا۔ یہ جو وقتی اور لمحاتی دنیا کی وہ کامیابیاں سمجھ رہا ہے اس کے لیے یہ ابتلا ہی بنتی رہے گی، اس کے اندر سکھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تب اہل کتاب کی بات آئے، یہود کی آئے، نصارہ کی آئے، آج کی آئے، وہ جو کچھ بھی بنت بنتے رہیں وہ تب کامیاب ہوں گے جب ہم اپنی بنیادوں پر نہیں۔ اور پھر قرآن کریم ایسی زندگی دیتا ہے، ایسا انداز دیتا ہے جس میں اعتدال ہے، جو ہر ایک کا حق اسے دیتا ہے۔ عجیب اصول قرآن دیتا ہے، اچھائی کرو گے تو زائد ملتا ہے، برائی کرو گے تو جتنی غلطی کی اتنی سزا۔ آخرت کے حوالے سے بھی یہاں بیان فرماتا ہے کہ جتنا کوئی غلطی کرے گا اتنی اس کی سزا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو اچھائی کرے گا اس کا اجر اس سے بڑھ کر۔ پھر کس طرف ہم چل نکلے ہیں؟ پورا زور ہوتا ہے ہمارا دنیاوی علوم پر، اور دنیاوی علوم کو دین منع نہیں فرماتا، لیکن دینی علوم سے آری دنیاوی علوم کا حاصل صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب خرد نہیں ہوتا۔ خبر ہو سکتی ہے اس کے پاس، علم اس کا حال نہیں مانتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کتنی سندیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، کتنی کتنی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے کردار دیکھیں، کیا وہ پڑھے لکھوں کے کردار ہوتے ہیں؟ لگتا ہے جاہل ہے، اس طرح ظلم کر رہا ہوتا۔ جہاں اس کا اختیار ہے وہاں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی پہلو کو ایک دوسری رائے میں اپنے آپ پر لے آئے۔ یہ جو معاشرے میں ہم محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور بے اتفاقیوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ خیال کریں ہم خود دینی حکم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب دین پر جب عمل نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب پھر ضلالت ہو، تو ضلالت تکلیف ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ تو پھر شکایت بھی کر رہے ہیں اور عمل بھی نہیں کر رہے، تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ بندہ ظلم بھی کر رہا ہے اور احتجاج بھی کر رہا ہے اور حق کو مان بھی نہیں رہا۔ تو لیکن جو مرضی کر لو، جو مرضی کہہ لو، تصدیق جو ہوگی نا جی حق اور باطل کی، یہاں قرآن فرما رہا ہے، اور جسے اس پر اعتبار نہیں ہے قیامت کے دن اس کے اعمال سارے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اس روز کوئی فیصلے پر ناجائز اعتراض کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ کیسے وہ اعتراض کر سکے گا جس کا اپنا وجود، اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دے رہے ہوں کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، وہ کیسے انکار کرے؟ تو اس لیے ان باتوں کو اپنی زندگی میں ابتدا کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، پھر معاشرے میں، قوم میں، ملک میں، اسی طرح پھر امت تک بات جاتی ہے۔ اور یہ نہ خیال کیا کریں کہ جی دیکھیں سب کی روش، میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، سب نے میری قبر میں نہیں جانا اور میں نے سب کی قبر میں نہیں جانا۔ اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے، جو میں بول سکتا ہوں، میں جو حرکت کر سکتا ہوں وہ جائز کروں، جو الفاظ ہیں، جو آواز ہیں وہ جائز ہو، میں کیوں ناجائز کہوں؟
تو میرا حساب میری قبر میں ہے، میرا حساب میری کتاب پر لکھا جا رہا ہے، مجھے نہیں دیکھنے کی ضرورت کہ میرا حساب سیدھے کندھے پر لکھا جا رہا ہے یا الٹے کندھے پر لکھا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس پہلو سے زندگی بسر کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا نا، تو اتنا بڑا علو تھا اور اتنی وسیع آگ تھی کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا محال تھا۔ تو پھر جو ہے وہ پینگ جو ہے وہ ایک پنگوڑا بنا کر دور سے جھولا دے کر رس سے کاٹے گئے، کیونکہ پھینکنے والا بھی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اتنی عدت تھی۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے کیا حکم دیا؟ آگ کو یہ نہیں کہا کہ تو آگ نہ رہے، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جو سلامتی کی ہو، یعنی تیری ٹھنڈ بھی تکلیف نہ دے۔ اچھا، اور عجیب بات ہے، آگ جل رہی ہے، شعلے اٹھ رہی ہیں، لکڑ جل رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا جو وجود مبارک ہے اسے خوشگوار ٹھنڈک دے رہی وہی آگ۔ وہ ہوا جو اس تپش کو اتنا پھیلا رہی ہے کہ قریب جانا محال ہے، وہ آپ کے لیے خوشگوار ہو رہی ہے۔ آگ اپنی حدت اس ہوا سے بھی اس نے نکال لی۔ تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن بإذن اللہ، یہ صفت ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آگ کا آگ ہونا اللہ کی عطا۔ تو پھر یہ سوچ کر ہم بیٹھ جائیں کہ میں اچھائی کی طرف چلوں، میں انصاف کروں، اچھا جی میں اپنا بہتر کروں، دوسرا تو میرے ساتھ غلط کرے گا، یہ درست رویہ نہیں۔ نہ یہ بات درست ہے کہ جی میں ایک جو ہے وہ اگر بہتر کام کروں گا تو کیا ہوگا، اس سے غرض نہیں ہے مسلمان۔ قرآن جب مخاطب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، وہاں اپنے آپ کو تلاش کرو، اے صاحب ایمان، تو کیا اللہ مخاطب نہیں فرما؟ پھر وہاں سے نفی کریں گے اپنی کہ میں وہاں نہیں۔ تو جب وہاں نہیں ہوگے تو پھر کہاں کے رہو گے؟ نہ یہاں کے رہو گے اور نہ وہاں کے رہو گے۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی کہ دین جاننا، اس پر عمل کرنا، جہاں ہمارا حکم ہمارے لیے جو ذمہ داری اسے ادا کی جائے، قطع نظر اس سے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بہتری کی تدبیر اور اس کی بنیاد یہ ہے۔ ثم لا ينصرون، فرمایا پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں ان کے کتنے مددگار ہیں دنیا میں، لیکن وہ مار کے نہیں رہے ہیں، مقابل قوم ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ دعوے ایمان کے ساتھ جو بنیاد عقائد متزلزل لیے پھرتے ہیں، عبادات مرضی سے کر رہے ہیں اور خواہشات پر چل رہے ہیں، اور اللہ صرف حلال نہیں طیب کا فرما رہا ہے اور سود کو اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل جنگ فرما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو پھر بھائی وہ انہی کی طرح کے حالات ہیں جنہیں وہ مار رہے ہیں، پھر چیخنے کی کیا ضرورت؟ اور حالانکہ ان کا کوئی معاون نہیں ہوگا۔ اب اپنی حالات دیکھیں، ہم مدد کس سے مانگ رہے ہیں دنیا میں؟ اپنے روز خبریں سنتے ہیں نا جی، تحریریں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، فلاں سے تعاون، فلاں سے ہماری جو ہے مدد، وہ معاون ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ پر انحصار کر رہے ہیں، اللہ پر توکل ہے ہمارا، تو جن پر اعتبار کر رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، جن کی پیروی کر رہے ہو، پھر وہی بھگتنا ہے بھائی، تمہارے وہی حکمران ہیں، انہی کے فیصلوں پر چلو، پھر ذلیل ہو۔ حالانکہ اپنے مضبوط عقائد سے اپنے قدموں پر مسلمان کھڑا ہو کر چلے، مقابل نہیں آ سکے گا، کر کچھ نہیں سکے گا، اس کی معاونت کو کوئی نہیں آئے گا۔ ثم لا ينصرون، اس کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اس آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، انہیں ذہن میں رکھیے۔ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی،
سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے ہو اور کچھ سبب انسانوں کی طرف سے، اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور ان پر ناداری مسلط کر دی گئی۔ جہاں یہود نے اور نصارہ نے، اور خاص کر یہود نے جو کوششیں کیں، یہ آیات کریمہ کے شان نزول میں جو حالات بیان کیے گئے، بڑی طاقت کے حامل لوگ تھے، خیبر کے قلعے تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ حالات جو ان کے پاس تھے وسائل کی نسبت اور اسلحے کی نسبت اس کا مقابل نہیں تھا۔ معاشی طور پر بہت مضبوط تھے، دفاعی طور پر بہت مضبوط تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر نکلے پڑے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم معاون ہیں اور ہمارے معاون ہیں، نہ وہ کسی کے معاون ہو سکے اور نہ کوئی ان کا معاون ہو سکے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آپ دیکھیں نا جو فیصلے کیے گئے، جو گردنیں اڑائی گئیں، جو ان کے وسائل جو ہیں وہ انہیں چھوڑنے پڑے، ان علاقوں سے انہیں نکلنا پڑا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ مدینہ منورہ کی تاریخ دیکھیں، اس وقت کے جو یہود تھے، ان کے جو قبائل تھے، کتنے طاقتور تھے، اور یہ نہیں کہ تب وہ بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ یہ جو مسجد زرار ہے اس کا واقعہ دیکھ لیں، یہ منافق اور منافقوں کے سردار کے حالات دیکھ لیں، یہ جو قریش کو غصہ دلا کر، اہل مکہ کو غصہ دلا کر، کیونکہ قریش تو پورا قبیلہ ہے، لیکن اہل مکہ کو جو وہاں بستے ہیں اور قریش کے وہ لوگ جو مشرک تھے، وہاں انہیں جو غصہ دلا کر مدینہ منورہ تک لانا، اس میں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن دیکھو نا، جو اللہ نے فرمایا ثم لا ينصرون، ان کو کوئی مدد نہیں، کسی نے مدد۔ تو ان پر وہ جو ذلت ہے مسلط کر دی گئی۔ اب یہ اگلا حصہ ہے نا جو فرمایا جا رہا ہے، اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اب اس کے دو پہلو، ایک پہلو ہے کہ جہاں مسلمان مضبوط کھڑا ہوگا وہاں جو مقابل ہے اسے اس ذلت سے نکلنے کے لیے اس راہ کو اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے دیا ہے، وہ مدد لینا ہوگی جو اللہ نے دی ہے۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف جو مدد۔ اب اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو وہ ساری بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ساری زندگی گناہوں سے اٹھی ہوئی ہو، توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا جائے تو وہ سارا کچھ معاف فرما دیتا، یہ ان کے لیے مدد بچتی ہے۔ اور پھر فرمایا وحبل من الناس، اور کچھ سبب انسانوں کی طرف، یعنی صاحب ایمان جن کے وہ مقابل کھڑے ہیں وہاں مطیع ہو جائیں۔ اللہ کی طرف مدد جس نے آنا ہے اس کا مطلب ہے ایمان لے آئے، انسانوں کی طرف جس نے آنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو دینی احکام ہیں ان کے تحت آ جائیں، یعنی مطیع ہو جائیں، جزیے پر آ جائیں، تو انہیں امن ملے گا، ورنہ وہ اسی طرح ذلیل و خوار۔ اور دوسرے پہلو پر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دنیا اللہ نے سبب سے بنائی ہے، اللہ نے صفت رحمانیت سے ہر ایک کو استفادہ دیا ہے۔ جو انکار کر رہا ہے وہ بھی جن فضاؤں سے اور سانس لے رہا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جو خوراک کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جس وجود کو خوراک درکار ہے، جسے بھوک لگ رہی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس ہاتھ سے اور جس منہ سے کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو صفت رحمانیت سے ہر ایک مستفید ہو رہا ہے، وہ نہیں روک رہا۔ اور انسانوں کی معاونت میں جب بات آتی ہے، آج آپ دیکھ لینا جی، چھوٹے چھوٹے کفار کے ملک ہیں اور باقی جو ہم ہیں، ہم کمزور ہیں، اور ان کے معاون جو دنیا کی طاقت رکھتے ہیں ان کی معاونت سے وہ مخلوق پر سواری کر رہے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں میں جو حل ہے وہ ایمان ہے،
اور ایمان اور صاحب ایمان ہونا یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے. یہ جو اللہ کریم فرما رہے ہیں الا بحبل من اللہ، دونوں پہلو اس میں داخل ہوتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے ہو، یعنی وہ ایمان لے آئے، اللہ کے حکم کے تحت آ جائیں، یا اللہ نے جو اصول دیا انہیں اختیار کرتے ہوئے مطیع ہو جائیں. اللہ نے یہ نہیں کہیں حکم دیا کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کی گردن اڑا دو، وہ اصول اور ضابطے ہیں، بلکہ کسی کے مذہب کی جو جگہ ہے اس کا احترام کا حکم ہے کہ وہاں تم تباہی نہیں کر سکتے. عین حالت جنگ میں اگر کوئی ہتھیار پھینک دیتا تو اس پر تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. نادار پر، مسکین پر، ان کے سبزوں پر، چراگاہوں پر، پینے کے پانوں پر تباہی نہیں. وہاں لڑ سکتے ہو جہاں کوئی سامنے لڑنے کھڑا ہو. اللہ ایسے حالات دکھائے. اب تو اتنا گر چکے ہیں اور اتنی کمزوری میں جا چکے ہیں کہ وہ جو عہد رفتہ ہے اسے سن کر اور اپنے آپ کو دیکھ کر بندہ عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے غیر مسلمانوں کو بھی انصاف دینا تھا، یہ ان کے حالات ہیں. اپنے ذلیل اور خوار ہم جگہ جگہ. تو فرمایا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے اور کچھ سبب انسانوں کی طرف سے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار جب ایمان سے ہٹ گئے، مقابل آ گئے. صاحب کتاب دیکھو نا کہ ہم اہل کتاب ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں جو حکم ہے، اللہ کا حکم جو انجیل میں تھا اسے تم نے قائم نہیں رہنے دیا، اپنی مرضی سے اس میں تم کمی بیشیاں کرتے رہے اور پھر دعویٰ کرتے ہو اہل کتاب. اہل کتاب تو وہ جس نے اس کتاب یعنی اس اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق عمل کیا اور خالص اعتقاد سے، خالص یقین سے. ان پر جو ہیں وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر ناداری مسلط کر دی. یہ جو مسکینی ہوتی ہے نا اس کی بھی دو حال ہے. ایک تو یہ حال ہے کہ جسے آپ بیچارگی نہیں کہتے کہ ہے استعمال نہیں کر پاتا، کنجوسی کی ایسی کیفیت کہ وہ ایسی مسکینی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ایسا کنجوس ہے کہ وہ جوڑ کر مر جاتا ہے، اور اسی جمع کرنے کی حرص میں حریص بھی اتنا ہوتا ہے کہ اسی میں لگا ہوا ہے. آپ خیال کریں کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس میں کتنے پیسے جو ہیں یہ جمع کر چکے ہیں، لیکن اس حرص میں لگے ہوئے جوڑ رہے ہیں. تو مسکینی میں یہ دو پہلو جب داخل ہو جاتے ہیں کہ حریص بھی ہو اور کنجوس بھی ہو تو وہ ذلیل ہی ہوتا ہے، وہ سکھ نہیں پاتا ان دو کیفیات کے ساتھ. تو یہ سزائیں اللہ نے ان کو دی ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں، اور ہم ظاہری سے دیکھ کر لالچ بھی ایمان چھوڑیں، ہم بھی ویسے ہو جائیں، انداز تخاطب و تکلم ویسا ہو جائے، بود و باش ویسا ہو جائے. اور بھائی جب پیچھے چلو گے تو پھر غلام ہی رہو. اللہ رب العالمین یہ حقائق سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے اندر بھی انصاف کر سکیں، اپنے اعمال میں بھی انصاف کر سکیں، اپنے ملک و قوم میں بھی انصاف کر سکیں. اور اللہ جل شانہ اس قابل کرے کہ یہ جو مخلوق کو چکی میں چڑھا دیا گیا، اللہ ان کی بہتری کے اسباب میں بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.